بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ کہانی، ملاں کی غذا اور مجاہد کی غذا اور۔ آج 9 نومبر کا دن تھا۔ حکومت وقت کو حضرت اقبال پر آخر ترس آ ہی گیا۔ اپنی لڑائیوں، جھگڑوں اور علل تللوں سے فرصت مل ہی گئی۔ نہ جانے زندگی میں جب بھی کوئی وہم لاحق ہوا وہ زیادہ تر سچ ہی ثابت ہوا۔ ہم 6 نومبر سے ہی سوچ رہے تھے اپنے دیرینہ دوست اور نادان ہمدرد جام خیالی کے بارے میں کہ کوئی اچھا یا برا وقت آئے یا نہ آئے، جام خیالی صبح سویرے بروز 9 نومبر ضرور آن دھمکیں گے۔ میرے تمام اہل خانہ پہلے سے ہی ہماری ناگہانی دوست کے لیے ذہنی اور دماغی طور پر الرٹ تھے، بلکہ ریڈ الرٹ تھے۔ ہماری بیگم محترمہ پچھلے 1 ہفتہ سے چیخ چیخ کر فرما رہی تھیں کہ 1 عدد آٹے کی بوری اور لے آئیں، کیونکہ بروز یوم اقبال 9 نومبر جمعرات ہمارے گھر روٹیوں کا قتل عام ہوگا۔ میں پہلے ہی قدرے پریشان تھا۔ میں ذرا اونچی آواز میں گویا ہوا کہ روٹیوں کی فکر کرنا، میرے قیمتی وقت اور دماغ کا کبھی نہ سوچنا۔ جواباً کہنے لگی، صبح سویرے اٹھ کر برا وقت ٹلنے کی دعا مانگ لینا۔ دعا نہ جانے اس دن قبول نہ ہوئی اور بتاریخ 9 نومبر ٹھیک 9 بجے ہمارے دیوقامت رہیں سلامت جام خیالی برے وقت کی طرح ہمارے ہاں بن بتائے تشریف لے ہی آئے۔ بڑے بزرگوں سے سنا تھا کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا۔ مجھے ملتے ہی فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہارے گھر جا کر یوم اقبال مناؤں اور تم سے جو انہیں اعتراضات ہیں اقبال کی شاعری پر ان پر گفتگو فرمائی جائے۔ میں قدرے خفا ہو کر بولا، آپ کو بھی اقبال کی شاعری پر تنقید کرنے کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ میں نے ان پر پہلے ہی وار کر دیا اور پوچھا کہ اقبال ہیں کون؟ کیا تمہیں علم ہے؟ انہوں نے میرے سوال کو اپنی تصدیق سمجھا اور ذرا تڑک کر بولے کہ ہاں، میں اقبال ٹاؤن کے مالک حاجی اقبال کے بارے میں دریافت کر رہا ہوں۔ پھر خود ہی میرے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں اپنی قومی شاعر اقبال لاہوری کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ جی، اعتراضات پر سیر حاصل بحث کیا بلکہ منو حاصل بحث فرمائیے، مگر تہذیب کے دائرے میں رہ کر۔ پہلے ہی سوال پر ہم بھننا گئے۔ جام خیالی نے پوچھا کہ علامہ ملاں کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ کوئی شعر اگر ان کا پڑھ سکیں تو پڑھیے، نہیں تو ایک مصرع ہی کہہ دیجیے۔ میری عزت افزائی پر قدرے سکون میں آئے۔ فرمانے لگے کہ علامہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ملاں کی غذا اور مجاہد کی غذا اور، ملاں کی غذا اور مجاہد کی غذا اور۔ میں نے جواباً جام خیالی کو سمجھایا کہ یہاں پر بھی آپ علامہ کو اپنے دائرہ جہالت میں لے آئے۔ علامہ نے یہ کہا ہی نہیں۔ کہنے لگے میں نے ہی غلط پڑھ لیا ہوگا۔ میں نے انہیں عذرائے مذاق کہا، جو شخص نکاح نامہ صحیح نہ پڑھ سکے اور نہ جانے حضرت اقبال کی روح سے معذرت کیے بغیر ان کی روح کو تڑپانے کے درپے کیوں ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تو اذان کا کہا ہے کہ ملاں کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ حسب معمول جام صاحب اپنی جہالت پر اڑ سے گئے، ضد کر گئے۔ کہنے لگے بات میں کوئی خاص فرق نہیں، بات تو ایک جیسی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے انہیں سمجھانے کا سوچا مگر ٹھہر گیا کہ ملا اور مجاہد کا فرق اور ان دونوں کی اذانوں کے بارے میں لب کشائی کی تو جام صاحب مجھے اور میرے خیالات کو تفرقے بازی کی نفرت آمیز بلکہ اشتعال انگیز چادر میں لپیٹ دیں گے۔ میں نے ان سے جان چھڑوانے کے لیے کہا کہ صاحب آپ نے بھی ٹھیک کہا ہے اور علامہ نے بھی ٹھیک کہا ہے اور علامہ نے بھی ٹھیک ارشاد فرمایا ہے، مگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہم نے سوال کیا تو فرمانے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ملا حضرات ممبر رسول پر چیختے چلاتے ہیں انہیں جہاد فلسطین کے لیے روانہ کر دیا جائے۔ میں نے جواباً عرض کیا خلق خدا کے روزگار یا کاروبار میں
مداخلت گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ پھر مجھے دھمکاتے ہوئے فرمانے لگے کہ تمہارے ساتھ مغز ماری کرنے کے لیے میں نے 2-3 دوستوں کا سہارا لیا کہ تمہارے ہاں جا کر صرف روٹیاں ہی توڑوں گا یا کوئی کام بھی کروں گا۔ آج یوم اقبال ہے، سوچا کہ علامہ کو ہی زیر بحث لایا جائے۔ پھر جام سے خیالی مجھ سے پوچھنے لگے، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن اور ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ ہم نے پھر جام صاحب کو جواب دیا، عربی زبان میں ہر ایسے بوڑھے فرد کو پیر کہا جاتا ہے کہ جو بوڑھا اپنا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، وہ بالکل ضعیف اللاچار ہوتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے۔ اب مجھے اپنی ہاؤس جاب بھی نبھانی تھی۔ میں نے جام صاحب کو کہا کہ کھانے کا کیا پروگرام ہے؟ جواباً کہنے لگے، ابھی تو تمہارا سر کھانے کا مزید پروگرام ہے۔ پھر میں نے جام صاحب کو سمجھانے کی ایک حقیر مگر ناکام کوشش کی کہ علامہ ملاں یا پیر اور مجاہد کسے کہتے ہیں۔ علامہ کے نزدیک ان دونوں میں فرق ہے۔ علامہ کے نزدیک ایک ملاں اس کو کہا جاتا ہے جو دین کے نام پر لوگوں کے مال پر پلاؤ سمیٹتا ہے۔ میلے ٹھیلے ریلے اور ویلے لوگوں کا اس کے ہاں ہجوم رہتا ہے۔ جھٹ سے جام صاحب بولے، تو ہم نے دیگی پلاؤ کا تو سنا تھا مگر دیگی ملاں کا آج زندگی میں پہلی بار سنا ہے۔ یہ لوگ اپنی گردنیں حکومتی اداروں کے سامنے جھکاتے ہیں، مفادات حاصل کرنے کے لیے اداروں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں اور پھر اپنے بھولے ہجوم یا ریوڑ کو اپنے پاؤں یا ہاتھ چومنے پر لگا دیتے ہیں۔ ہماری پاکستانی عوام ماں سوائے کھانا کھانے کے ہر کام سے ناواقف ہے۔ ہم نے پھر جام صاحب سے سوال کیا کہ آپ مجدد الفسانی کو جانتے ہیں؟ وہ مغلیہ خاندان کے دور جہانگیری میں دین اسلام کی اقامت کے لیے سرگرم رہے اور بادشاہ کے سامنے سر نہ جھکایا۔ ان کا ایک خوبصورت واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے جہانگیر بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہیں جب بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا تو انہیں کھڑکی سے گزارا جانا تھا۔ وہ اس دور کے مجاہد اسلام تھے۔ جب دربار میں آئے تو انہوں نے ٹانگیں پہلے اندر کیں اور پھر سر۔ اس طرح وہ بادشاہ کے دربار میں آئے اور انہوں نے اپنی گردن نہیں جھکنے دی۔ ایسے مجاہدین کے لیے اقبال کیا لکھتے ہیں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار۔ وہ کہتے تھے سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، بادشاہوں کے سامنے گردن نہیں جھکے گی۔ بقول شاعر، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعار اٹھی، کٹی ہے برسر میداں مگر جھکی تو نہیں۔ پھر میں نے جام صاحب کو جب سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا تو دراز قد جام خیالی فرش پر سے جھٹ سے اٹھ بیٹھے اور بڑی توجہ سے سننے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ پچھلے ماہ جب میں جام صاحب کو ایک عظیم بزرگ کی کچی قبر پر لے گیا تھا تو وہ عطا اللہ شاہ بخاری کا مرکز مبارک تھا۔ شاہ جی کہ جن کی آدھی زندگی جیل اور آدھی ریل میں گزرتی ہے، اب علماء کی آدھی زندگی جہاز اور بقیہ نیاز سمیٹنے میں گزرتی ہے۔ جب 1921 میں جیل سے آزاد ہوئے تو علامہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عطا اللہ شاہ بخاری کو اپنا کلام سنایا۔ کلام یہ تھا، ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرہ نیساں زندان صدف سے ارجمند، ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر، کم ہے وہ طائر کے ہیں دام و قفس سے بہرہ مند، مشک اسپر چیز ہے کیا ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافع آہو میں بند۔ جام خیالی کو بھوک لگ چکی تھی اور انہیں دیگوں کی ساری کہانی سمجھا چکے تھے۔ میں نے ان سے یہ پوچھا
کہ جو آخری اشعار سنائے گئے ہیں اس کی تشریح تو سن لو۔ تو فرمانے لگے، قصہ مختصر یہ، عوام الناس لوگوں کو دیگی ملاؤں نے پیٹ کی خاطر پاگل بنایا ہوا ہے۔ پھر اپنے مخصوص انداز میں کہنے لگے، تو یہ ہے پیٹ کہانی۔ چاندی لمحوں میں جا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے اور وہ اب اپنی پیٹ کہانی شروع کر چکے تھے، اور میں متفکر ہو کر ان کے 4 صوبوں والے پیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ پیٹ بھر جائے تو پھر ساری پیٹ کہانی ختم ہو جائے، مگر یہ بھرا ہے نہ بھرے گا تا قیامت۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میری انگلی میری مرضی۔